اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور اس کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور خود اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ انسانی قدرت سے باہر ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن سکے، شمار کر سکے۔ پوری زندگی کھپ جائے گی پھر بھی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ روزے بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہیں کہ روزوں کے ذریعے سے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو اور اس کی رحمتوں کو لوٹنے کا موقع ملتا ہے، اور ماہ رمضان کے انوار سے اپنے دل کو، روح کو منور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ ہر سال ماہ رمضان تشریف لاتا ہے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے تشریف لے جاتا ہے۔ اس سال بھی ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو یہ تمنا رکھتے تھے کہ ماہ رمضان نصیب ہو جائے، مگر رمضان کی تشریف آوری سے پہلے ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پچھلے سال ہماری یہ تمنا تھی کہ اللہ آئندہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہو، اللہ نے دعا مقبول فرمائی اور یہ ماہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوا۔ لہذا موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی عبدیت اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں نبوت کا اعلان فرمایا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اعلان نبوت کے تقریباً 12 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، یعنی ہجرت کے 1 سال پہلے نماز فرض ہوئی، اور 12 سال تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو توحید اور رسالت کے عقائد سمجھاتے رہے۔ اس دوران قرآن مقدس کی جو آیتیں نازل ہوئیں وہ شرک کی مذمت، کفر کی مذمت اور توہین کے بیان پر مشتمل تھیں۔ گویا کہ اس 12 سال، تقریباً 12 سال کی مدت میں جو حضرات مسلمان ہوئے تھے ان کو اسلامی افکار، اسلامی نظریات سے آگاہ کرایا جاتا رہا، کفر کی مذمت کی جاتی رہی، شرک کی مذمت کی جاتی رہی، اور جب اسلامی عقائد مسلمانوں کے دلوں میں مکمل رچ بس گئے تب نماز کا حکم نازل ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مذہب اسلام میں عقیدے کی کتنی اہمیت ہے کہ 12 سال تک عقیدے ہی بتلائے گئے۔ اس لیے آج ہمارے دشمنوں کا جو حملہ ہوتا ہمارے عقیدوں پر ہوتا ہے۔ نماز پر حملے نہیں ہوتے، روزے پر حملے نہیں ہوتے، حج پر، زکوٰۃ پر حملے نہیں ہوتے، اسلامی سوچ پر حملہ ہوتا ہے، اسلامی فکر پر حملہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا خطرناک مرحلہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے پڑھتے کافر ہو جاتا ہے، روزہ ادا کرنے کے باوجود مرتد ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے کے باوجود دین سے بے تعلق ہو جاتا ہے، اسلامی سوچ بدلنے کی بنیاد پر۔ دشمن بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو رشتہ مضبوط ہے ان کے عقیدے سے ہے، عقیدہ جڑ ہے، جڑ، تو وہ جڑ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ بات تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی درخت کی جڑ کو کاٹ ڈالا جائے تو درخت سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کی جو مضبوط دیوار ہے اور مضبوط جو جڑ ہے وہ عقیدے ہیں۔ 12 سال تک عقائد بیان کیے گئے، پھر نماز کا حکم نازل ہوا شب معراج کے موقع پر، اور جب تقریباً 1-1.5 سال کی مدت میں نماز کے مسائل اور احکام مسلمان سیکھ گئے تو ہجرت کے 18 مہینے کے بعد روزے کا حکم نازل ہوا۔ سن 2 ہجری میں روزے کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد اسی 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور پھر سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا اور حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا گیا۔ تو جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، یہ اس کی میں نے مختصر تاریخ آپ کے سامنے ہسٹری پیش کی ہے کہ کب کس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔
روزے کی فرضیت کا معاملہ تو اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ دل سے روزے کو فرض جانا، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کو فرض نہ جانے کافر ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض قطعی ہیں، اور ایسے فرض ہیں کہ ذرا سا بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص زبان سے انکار نہ کرے مگر وہ شک اور شبہے کا شکار ہو جائے کہ پتہ نہیں فرض ہے کہ فرض نہیں ہے، تو گیا وہ کام سے، اس کا ایمان ختم، کیونکہ جو فرض قطعی ہوتا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، روزہ فرض ہے، اور پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے، فرض عملی بھی ہے، فرض اعتقادی بھی ہے کہ اعتقاد رکھنا ہے کہ فرض ہے، اور فرض عملی بھی ہے کہ عمل کرنا ہے اس پر۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ عز و جل نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں کئی چیزیں قابل غور ہیں، اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ وقت ہوگا تو آگے بات ہوگی، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اس سے فرض ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور ہر مسلمان کو معلوم ہو گیا، ہر عاقل بالغ مسلمان کو، کہ ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا، سب کو پڑھنے ہوں گے، سب کو روزے رکھنے ہوں گے، ادا کرنے ہوں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان پر روزے فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے۔ تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہیں، اس سے پہلے دیگر نبیوں کی جو امتیں تھیں، قومیں تھیں، ان پر بھی روزے فرض تھے، ان کی نوعیت الگ تھی۔ مگر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، تم پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں کو گویا کی تسلی دی ہے، کیونکہ 12-14 گھنٹے کے روزے رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے تسلی دی کہ اے میرے بندو، اگر تمہاری پیاس کی شدت کا غلبہ ہو اور ناقابل برداشت پیاس لگ جائے اور ناقابل برداشت بھوک لگ جائے تو گھبرانا نہیں، یہ آزمائش سے تمہاری نہیں ہو رہی، اس سے پہلے تم سے پہلے جو میرے نبیوں کی امتیں گزری ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی ہے، لہذا تم گھبرانا نہیں۔ کسی شہر میں کوئی ایک انسان تنہا بیمار ہو، سب صحت مند ہو، اور کوئی بھی بیمار نہ ہو، تو یقین اس کو تکلیف زیادہ ہوگی کہ میں اکیلا ملا تھا بیمار ہونے کے لیے، باقی سب صحیح ہے، کسی کو کوئی دشواری، کسی کو کوئی پریشانی، کوئی مشقت نہیں، صرف میں ہی پریشان ہوں۔ مگر اگر اسی شہر میں اس کے 700-200 یا 400-500 لوگ اور بیمار ہو جائیں تو اس کی پریشانی کم ہو جائے گی، ان کو دیکھ کے تسلی حاصل ہوگی کہ اگر میں بیمار ہوں تو فلاں بھی تو بیمار ہیں، اگر مجھے تکلیف ہے تو فلاں کو بھی تو تکلیف ہے، اگر میں مشقتیں برداشت کر رہا ہوں تو فلاں کو بھی مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، اس کی بیماری آدھی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں کی تسلی کے لیے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، گھبراؤ نہیں بھوک کی شدت سے، گھبراؤ نہیں پیاس کی طرف سے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور انہوں نے بھی میری رضا کے لیے بھوک برداشت کی ہے اور پیاس برداشت کی، تم صبر کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ عز و جل نے روزے کی بے شمار حکمتوں اور روزے کے بے شمار فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ، ایک اہم حکمت بیان کی ہے، جو تمام فائدوں کی جڑ اور تمام حکمتوں کی جڑ ہے، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو گویا کہ روزہ اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں پر اس لیے فرض کیا تاکہ ہمارے دلوں میں تقوی کا چراغ روشن ہو جائے، ہمیں زیور تقوی حاصل ہو جائے، اور ہمیں لباد تقوی حاصل ہو جائے، اور ہم تقوی کے دھنی ہو جائیں، ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ اب تقوی ہے کیا، اس کو سمجھیں آپ، اور پھر آپ کو روزے کے فائدے سمجھ میں آئیں گے۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے، دل کی اس حالت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہو جانے کے بعد بندہ رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور گناہ کرنے میں اس کو جھجک محسوس ہوتی ہے۔
بندہ رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے میں بندہ ڈرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے۔ اسی حالت اور اسی کیفیت اور اسی صفت کا نام تقویٰ ہے۔ اب روزے سے یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے کہ جب انسان 1 مہینے روزے رکھتا ہے اور 1 مہینے بھوک پیاس کی طلب اور شدت کے ساتھ ساتھ عمل زوجیہ سے بچتا ہے، حرام کاری سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تمام فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے، 1 مہینہ مسلسل پرہیز کرتا ہے، اس کا ہاتھ بھی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اس کے پیر بھی گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کی زبان بھی گناہوں سے بچتی ہیں۔ تو جب انسان اپنے تمام اعضاء کے ساتھ گناہوں سے بچتا ہے اور تمام اعضاء کے ساتھ وہ اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے، تو اس کے دل میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خوف خدا سے لرزنے لگ جاتا ہے اور خوف خدا سے کانپنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرنے سے جھجک، شرم اور ڈر محسوس کرتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اور یہ روزے کی سب سے بڑی حکمت ہے، اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ روزہ رکھنے والے متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے باوجود متقی نہ بنے، پرہیزگار نہ بنے، اور اس کے دل میں اس طرح کی حالت اور اس طرح کی کیفیت پیدا نہ ہو، تو روزے پر اعتراض نہ کرے، قرآن مقدس پہ اعتراض نہ کرے کہ قرآن مقدس نے تو یہ کہا تھا کہ ہم متقی ہو جائیں گے مگر ہم متقی نہیں بن پائے۔ وہ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھے کہ اس نے روزے کے تقاضوں کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس نے روزے کے تقاضوں پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ جس انداز سے شریعت محمدیہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس انداز سے اس نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، وہ خود اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھے، اس کو خود اپنی غلطی نظر آ جائے گی کہ ہم نے صرف بھوک برداشت کی ہے، ہم نے صرف پیاس برداشت کی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنے ہاتھ اور پیر، اپنے اعضاء ظاہرہ باطنہ سے گناہوں سے پرہیز نہیں کیا، اس لیے ہمیں تقوی کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ جو شخص بھی کھانے پینے کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کا روزہ رکھے، آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھے، اچھی چیزیں دیکھے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے حضور کی اطاعت کرے، اچھی باتیں کہے، زبان سے نیکیاں صادر ہوں، کسی کی چغلی غیبت نہ ہو، کسی کو گالی گلوچ نہ دی جائے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے انسان اچھائیاں کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو نہ ستائے۔ پیروں کا روزہ یہ ہے کہ انسان پیروں کے ذریعے سے اچھے مقامات تک جائے، مسجد میں آئے، مدرسے میں جائے، جہاں اچھائیاں ہو رہی ہوں وہاں جائے، اور پیروں کے ذریعے سے کسی غلط مقام تک نہ پہنچے۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ دل میں کسی مومن کے لیے نفرت ہو، کسی مومن کے لیے دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ سارے اعضاء کے روزے ہیں، جسمانی اعضاء کی۔ اور یقینی سی بات ہے کہ 1 مہینے تک جو شخص اپنے ان تمام اعضاء کو نیکیوں کا پابند بنا لے گا اور گناہوں سے بچائے گا تو اس کے اندر یقیناً تقوی کی دولت پیدا ہو جائے گی۔ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ نیکیاں کرے گا، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ فرائض پر عمل کرے گا، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ تمام حرام کاریوں سے بچے گا، ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ اسی انداز سے زندگی گزارے گا جس انداز سے ماہ رمضان میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس لیے کہا اللہ عز و جل نے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ دیکھیے اللہ نے انسانوں کے اندر 2 طرح کی قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت حیوانی، ایک قوت ملکوتی۔ اس کو سمجھیں آپ۔ حیوانی قوت جو انسان کو گناہ پر ابھارتی ہے، جس کو آپ شہوانی قوت کہہ لیں، یہ وہ قوت ہے نفس امارہ کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہے۔ اور ایک ملکوتی قوت ہے جو انسان کو نیکیوں پر ابھارتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ خوشحال ہوتا ہے، بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے اور بہت زیادہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتا ہے تو حیوانی قوت بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی کہ انسان مسلسل گناہ کرتا ہے۔ شروع میں تو اس کو گناہوں سے تھوڑا سا جھجک محسوس ہوتی بھی ہے اور اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اس کو تعن و ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کیا کر دیا، مگر جب گناہ مسلسل کرتا ہے تو دل ایسا سیاہ تاریک ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتے وقت اس کے خیال میں وہم بھی نہیں آتا، اس کے دماغ میں وہم و خیال بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ کا کام میں کر رہا ہوں۔ تو یہ شہوانی قوت، حیوانی قوت بڑھتی رہتی ہے، اور یہ جتنی زیادہ طاقتور ہوگی انسان اتنا ہی زیادہ گنہگار ہوگا، اور ملکوتی قوت جتنی کمزور ہوگی
جتنی کمزور ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان حرام کاریوں میں مبتلا ہوگا، اور ملکوتی قوت جتنی زیادہ بڑھے گی، روحانی قوت جتنی زیادہ بڑھے گی، انسان گناہوں سے اتنا ہی زیادہ دور ہوگا اور نیکیوں کا اتنا ہی زیادہ وہ دل دادا ہوگا۔ تو روزے کے ذریعے سے حیوانی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ کی ایسی بندگی ہے اور ایسا طریقہ پرستش ہے اور ایسا طریقہ بندگی ہے کہ یہ انسان کی حیوانی قوت کو مکمل طریقے سے توڑ دیتا ہے، دھیرے دھیرے یہ قوت کو کمزور کرتا ہے، اور پھر جب انسان روزہ رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے کا مکمل عاشق ہو جاتا ہے اور مسلسل وہ روزے رکھتا جاتا ہے تو یہ حیوانی قوت مکمل ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان گناہوں سے مکمل طریقے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے آقا دو عالم نے ایک مقام پر نوجوانوں سے فرمایا، یہاں بھی بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ مالی مجبوری ہوتی ہے، شادی کرنے کی طاقت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، مگر مالی مجبوری ہے، بیوی اور بچوں کے اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آقا دو عالم نے ایسے لوگوں کو نصیحت فرمائی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھے اور نکاح کرے، خالی نہ بیٹھا رہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح شرم کو، نگاہوں کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ نگاہ کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو روزہ رکھنے کی، جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس شادی کرنے کے لیے روپیے نہ ہو، بیوی کے خرچے برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، اور قوت شہوانی اس کے پاس موجود ہے، ساری چیزیں ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دقت نہیں، مگر وہ بیوی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، غریب ہے، تو ایسے نوجوان کیا کریں؟ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو شخص تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، مالی اخراجات برداشت نہ کر سکے، فعلیہ بالصوم، تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، وہ روزے رکھا کرے، یعنی رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھا کرے، فإنہ لہ وجا، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہو جائے گا، اس کو گناہوں سے بچائے گا، کیونکہ روزہ شہوانی قوت کو توڑ دیتا ہے، روزہ حیوانی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جب حیوانی قوت ختم ہوتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے اور ملکوتی قوت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، ایسا انسان متقی ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ گناہوں سے اسی طریقے سے جھجک محسوس کرتا ہے جس طریقے سے ماہ رمضان میں وہ گناہوں سے جھجک محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسرا بہت اہم فائدہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ روزے کا ایک فائدہ تو یہ کہ انسان متقی ہو جائے، بس آخری بات، اور ایک دوسرا اہم فائدہ یہ ہے تاکہ ہر مسلمان کو، بالخصوص ہر مالدار کو یہ معلوم ہو کہ بھوک ہے کیا، پیاس ہے کیا۔ جب تک انسان خود کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، اس کو اس مصیبت کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہے، اس کی اہمیت کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے، کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو بھوک پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، جو غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس اتنا نہیں کہ وہ بھر پیٹ کھانا کھا سکیں، بس اتنا ہی ہے کہ وہ کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، کبھی دن میں ملا رات میں نہیں ملا، کبھی رات میں ملا دن میں نہیں ملا، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج تو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور ظالم حکومت نے پھر غریبوں پر لاک ڈاؤن مسلط کر دیا۔ یہ لاک ڈاؤن امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو روزانہ کھا کر کما کر کھاتے تھے، ان کے لیے مشقتوں کے، دشواریوں کے دروازے پھر سے کھول دیے گئے ہیں۔ تو یہ ظالم حکومت کی سیاست دانی اور ان کا ظالمانہ کردار ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، انسان دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا کہ روزے فرض کیے جائیں تاکہ وہ لوگ جو سال ہا سال پیٹ بھر کے اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایک مہینہ وہ بھی بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، صرف ایک وقت بھوکے پیاسے رہیں، تاکہ ان کو احساس پیدا ہو کہ وہ لوگ جو سال بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کی بھوک کا عالم کیا ہوگا، ان کی مشقت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ہماری ماہ رمضان کی ایک مہینے کی ایک وقت کی بھوک کا عالم یہ ہے، تو ان لوگوں کی بھوک کا عالم کیا ہوگا جو سال ہر سال تک کبھی ایک وقت، کبھی دو وقت، کبھی 3 وقت بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے روزے فرض کر کے ہر امیر پر، ہر غریب پر، ہر گورے پر، ہر کالے پر روزے فرض کر کے یہ گویا کہ اعلان کر دیا ہے کہ اے سال پر کھانے والوں
والوں سال میں 1 مہینے تم لوگ بھی مشقت برداشت کرنے میں، دشواریاں برداشت کرنے میں، بھوک پیاس برداشت کرنے میں ہمارے غریب بندوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ حضرت علامہ ملا علی قاری الرحمن ایک واقعہ بہت پیارا نقل فرمایا ہے، مرقات المفاتیح، مشکات المصابیح کی عربی شرح جو میں ہفتہ واری درس دیتا تھا، مشکات شریف اس کی شرح عربی مرقات المفاتیح کئی جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے مدرسے میں۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بہت پیارا واقعہ نقل فرمایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تھے، بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جب سخت گرمی آتی، سخت سردی آتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے اتار کر ٹانگ دیتے تھے کھوٹی پر، اور ایک کپڑا پہن کر تھر تھر کانپتے رہتے تھے۔ اب آپ سوچیں سخت سردی ہو اور یہ پتلا دبلا کپڑا انسان کو پہن لے، کوئی موٹا لباس نہ ہو تو کتنی سردی لگے گی۔ یہاں تو نہ جانے کتنے سویٹر پہننے کے بعد، جاکٹ پہننے کے بعد بھی لوگ تھر تھر کانپتے ہیں۔ یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، یو پی میں جا کے دیکھیں سردی کس شدت کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ سب سخت سردی کا زمانہ ہوتا تھا تو کپڑے اتار کر ٹانگ دیتے تھے اور ایک لباس پہن کر کانپتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور کپڑے موجود ہیں، موٹے موٹے اونی لباس آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو پہنتے آپ نہیں ہیں، سخت سردی ہے، لوگ موٹے موٹے لباس پہن رہے ہیں اور آپ ہلکا سا لباس پہن کر سردی سے کانپ رہے ہیں جبکہ کپڑے موجود ہیں آپ کے پاس۔ تو اس اللہ والے نے کتنی پیاری بات کہی، کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ کہا بھائی صاحب دنیا میں ہزاروں قسم کے غریب ایسے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ وہ سردی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اچھا لباس پہن کر، موٹے اونی لباس پہن کر وہ اپنے آپ کو سردی کی مشقتوں سے بچا سکیں۔ اور میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ میں تمام غریبوں کو کپڑے دے سکوں اور تمام غریبوں کو میں مشقتوں سے بچا سکوں، سردی کی دشواریوں سے بچا سکوں۔ تو جب میں ان کو سردی کی دشواری سے بچا نہیں سکتا تو کم سے کم خود کو ان کے ساتھ شریک تو کر سکتا ہوں۔ میں نے کپڑے اتار دیے ہیں تاکہ میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ سردی کی مشقت برداشت کرنے میں شریک کر سکوں۔ یہ اللہ والوں کے حال اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ جب لقمہ کھاتے ہیں، لقمہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو ہر لقمہ کھاتے وقت یہ کہتے ہیں اللہ مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا، غریبوں کا جو حق مجھ سے وابستہ ہے، اور جو لوگ لقمہ نہیں کھا پا رہے ہیں، جو لوگ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، جن کے پاس لقمہ نہیں ہے اور میں کھا رہا ہوں، اے اللہ اس لقمہ کھانے کی بنیاد پر مجھ سے غریبوں کا مواخذہ مت فرمانا، مجھے معاف فرما دینا۔ ہر لقمہ کھاتے وہ لوگ اس طرح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ساری پڑی 7 سال کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، کھانے پینے کے سارے ساز و سامان تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ہر طرح کی نعمت کھانے پینے کی ان کے پاس موجود تھی۔ مگر جب قحط پڑا اور ان کی رعایا، ان کی پبلک، ان کی قوم، ان کی امت بھوک پیاس برداشت کرنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام سب کچھ ہونے کے باوجود نہایت تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے، زندگی باقی رہے بس، کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے۔ 7 سال تک بھوک کی مشقت برداشت کی اور پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور اپنی رعایا کی مشقت کو بھول جاؤں، ان کی بھوک کو فراموش کر جاؤں، ان کی تکلیف کو فراموش کر جاؤں۔ یہ ہوتے تھے اللہ والے، ان لوگوں نے حکمرانی کی ہے۔ آج کسی کو تھوڑی سی کرسی مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، پاور ہاتھ میں آ جاتا ہے تو غریبوں کا خون چوس چوس کر اپنی دولت کو جمع کرتا ہے اور غریبوں کی مشقت، دشواری، پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے لعلکم تتقون کے جلوے، کیا ہے مومن بندو تم پر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم نیک ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تمہارے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہو جائے، تمہارے سینے میں حقیقی تقوی کی چمک آ جائے اور تقوی کی جلوہ ریزیوں سے تمہارے سینے منور ہو جائیں اور تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا، اور اس کی ایک آیت چھوڑ کر تیسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اور ہر سانس ہمارے لیے سعادت بن سکتی ہے، اور ہر سانس میں ہم اللہ کی رحمتیں برکتیں لوٹ سکتے ہیں، اور ہر سانس میں اللہ کی جانب سے نازل ہونے والے انوار سے منور ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم روزے کی حقیقت کو سمجھیں اور روزے کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے بھوک پیاس برداشت کریں، تو انشاءاللہ ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو سکتا ہے اور ہر لمحہ سعادت مندی میں شمار ہو سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کون سا قرآن؟ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ وہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی روشن دلیلیں ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو شخص بھی اس ماہ رمضان کا مہینہ پا جائے، اس ماہ رمضان کو پا جائے، اس پر واجب ہے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو یہاں بھی دیکھیں اللہ نے رمضان کی فرضیت کا بھی اعلان فرمایا، روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کی اہمیت اور شان کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس کی اہمیت اور شان کو بھی بیان فرمایا۔ رمضان کی فضیلت قرآن مقدس سے وابستہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس نازل ہوا، جس سے ہمیں کل بھی ہدایت ملی تھی، آج بھی زندگی کے اور آخرت کے ہر معاملے میں ہمیں ہدایت نصیب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہمیں ہدایت ملتی رہے گی، بشرطے کہ ہم قرآن سے اپنے ایمان کو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اور اپنے آپ کو قرآن مقدس سے جوڑ لیں، تو ہمیں کسی اور کتاب کو دیکھنے کی حاجت نہیں۔ یہ قرآن مقدس ہی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور یہ قرآن مقدس ہی ہمیں ہماری رہنمائی کرتا نظر آئے گا، اور آئندہ بھی ہمارے تمام مسائل کو حل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس ماہ رمضان کی حقیقی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو روزوں کی اہمیت سمجھنے اور روزوں کو ان کے تقاضوں کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کے صحیح ڈھنگ سے تلاوت کرنے اور بے شمار برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔